السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ آپ سن رہے ہیں بنات الناش کی قسط نمبر 30 اسٹار پوئٹری سینٹر سے۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے جو کہ 30ویں قسط تک پہنچ گیا ہے، اور ناول میں ہم بات کر رہے تھے ایک میم کی، ایک انگریز خاتون کی، اور ان کی بیٹی، بڑی بیٹی جس کا نام مس روز تھا۔ اور مس روز ایک بہت سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی، اور اس کی ماں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ جب یہ اس سے بچوں کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے کہ تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں سے تم لڑتی جھگڑتی ضرور ہوگی، تو اسے تجسس تھا اس حوالے سے کہ ان کے گھر سے نہ لڑائی جھگڑے کی آواز آتی ہے، نہ کوئی مار پیٹ کی آواز آتی ہے۔ تو اس نے اس سے جب سوال پوچھا تو مس روز مسکرائیں اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی بچے کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو فالٹ بڑوں کا ہوتا ہے، بچوں کا نہیں۔ یقیناً وہ انہیں اچھی طرح بات سمجھا نہیں پاتے، اور ہمیں مار پیٹ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، کیونکہ ہم سب اپنے کام وقت پر کرتے ہیں، اور میرے چھوٹے بہن بھائی میرا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے ہیں، اور میری والدہ نے ہماری بہت عمدہ تربیت کی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ بھئی کسی بات پہ تو جھگڑا ہوتا ہوگا۔ اس نے کہا میری والدہ اتنی سلیقے والی خاتون ہے کہ وہ ہر کام وقت پر کرتی ہیں، اس وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی چیز جواز نہیں بنتی لڑائی جھگڑے کا۔ تو یہاں سے بات آگے چلتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ کم از کم نوکروں چاکروں پر تو تم ضرور غصہ کرتی ہوگی، لڑتی جھگڑتی ہوگی۔ تو وہ کہتی ہے نوکروں چاکروں کے ساتھ میری والدہ کہتی ہیں کہ اگر تم نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں نا، تو اپنے سے جو انڈر کام کرنے والے ہیں نرمی کا سلوک کرو، تو ان کے ساتھ لڑنے کا تو بالکل ہی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مس روز اس کو کہتی ہیں کہ لاؤ میں تمہیں پڑھا دیتی ہوں۔ یہ کہتی ہے آپ اپنی والدہ سے پوچھ لیں، وہ ناراض ہوں گی اس بات پہ۔ تو مس روز کہتی ہیں کہ میری والدہ اس قسم کی خاتون نہیں ہے، وہ ایسی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے ان کی بات چل نکلتی ہے، یہ مس روز سے نا ہنر سیکھنے لگ جاتی ہے، اور مس روز کے مشورے کے مطابق مدرسے میں، یعنی کہ استانی جی کے مدرسے میں داخلہ لے لیتی ہے۔ جب میم صاحب سے واسطہ پڑا تو تب ہمیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ تعلق واسطہ کتنا اچھا رہا، اور یہاں سے بات آگے چلتی ہے، اور پھر اگلا ٹاپک آ جاتا ہے علم تاریخ کا تذکرہ اور آدمیوں کی مختلف رسمیں۔ تو حسن آرا کہتی ہے کہ آدمی ایک ذات، تو رواج کیوں مختلف ہوتے ہیں؟ یعنی کہ پھر میم صاحب باہر آتی جاتی ہیں، تو پھر استانی جی اس کی غلطی درست کرتی ہیں کہ بھئی میم صاحب اس لیے باہر آتی جاتی ہیں کہ ان کے ہاں پردے وغیرہ کا کوئی اتنا رواج نہیں ہے، یہ رواج صرف مسلمانوں میں ہے۔ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی اور ساتھ رہنے کی وجہ سے ہندو بھی پردہ کرنے لگے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی مسلمانوں کا رواج ہے۔ تو استانی جی، ایک رواج کے اختلاف، اجی صورتیں، قد و قامت، لباس، وضع، سبھی میں تو اختلاف ہے، بولیاں بھی کئی قسموں کی ہیں۔ ملکوں کی تاریخیں پڑھو تو معلوم ہو عجب عجب دستور ہیں۔ تاریخ چین میں نے دیکھا کہ وہاں چھوٹا پاؤں بڑی خوبصورتی کی علامت ہے۔ چھٹپن میں لڑکیوں کو لوہے کی جوتی پہنا دیتے ہیں تاکہ پاؤں بڑھنے نہ پائے۔ بڑے ہو اور چھوٹے چھوٹے پاؤں بدن کا بوجھ نہ سہار سکتے، اور چلنے میں عورتیں گر گر پڑتی ہیں۔ اس کو دخل نزاکت سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ چپٹی ناک کی بڑی تعریف ہے، بڑی بڑی حکمتوں سے ناک کے بانسا کو دباتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ راجپوت لڑکیوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی مار ڈالتے ہیں۔ عرب کی عورتیں کئی کئی نکاح کرتی ہیں۔ حسن آرا، آخر اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ شروع میں تو سب ایک ہی آدم کی اولاد ہوتے ہیں۔ استانی جی، آدم کی اولاد جب بہت بڑھ گئی نا تو ایک جگہ نہیں رہ سکتی تھی، 10 ہزار 20 ہزار کے غول اطراف و جوانب میں جا بسے، اور وطن اصلی سے کچھ تعلق نہ رہا۔ شدہ اختلاف اس درجے کو پہنچا کہ 2 ملک کے لوگ آدم کی نسل کے نہیں ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیں تو حضرت آدم ہی کی اولاد، لیکن ان سب میں آہستہ آہستہ اختلاف پیدا ہو گیا، اور اختلاف اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ وہ اتنے بدل گئے کہ یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں۔ اجرام فلکی اور علم حیت کے اصول سرسری طور پر، اور تھوڑا سا چاند گہن اور سورج گہن کا بیان، یہ اگلا ٹاپک ہے جو میں ابھی شروع کر رہی ہوں۔ حسن آرا، کچھ خدا کی قدرت میں عقل کام نہیں کرتی، کتنی بڑی زمین بنا دی، کتنے سارے آدمی اس پر بسا دیے۔ استانی جی، خدا کی قدرت کے آگے تو زمین نہایت چھوٹی ہے، اس قادر مطلق نے تو ایسے ایسے عالم پیدا کیے ہیں کہ ان کے مقابلے میں زمین کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ یعنی زمین تو معمولی سی بات ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کائنات بنائی ہے، اور زمین و آسمان بنائے، اور اس کے علاوہ بہت سی دنیایں بنائی ہیں جن کے بارے میں انسان کی عقل کام ہی نہیں کر سکتی۔ تو استانی جی نے یہی چیز
हुस्न आ रहा 4.5 करोड़ कोस। है कुछ समझ भी तो नहीं आता। उस्तानी जी मैं आफताब की दूरी तुमको दूसरी तरह समझाऊं। तोप का गोला कितना तेज़ चलता है, मेरे जहन में उसकी रफ्तार का कुछ अंदाज़ा है। हुस्न आ रहा रेल से दूना। उस्तानी जी नहीं, 1 मिनट में 1.5 मील यानी घंटे में कोई 100 मील, और रेल को तो घंटे में 30 मील से ज़्यादा चलते हुए नहीं सुना। शायद अंग्रेज़ों की विलायत में कुछ तेज़ होगी, यानी कि भी कोई ख़ास कोई ट्रेन नई बनी हो, वो कोई तेज़ हो तो वो तो अलग चीज़ है जो कोई अंग्रेज़ों ने बनाई हो, लेकिन आम तौर पर इसकी रफ़्तार यही है। हुस्न आरा घंटे का हिसाब मुझको महमूदा बेगम ने बताया तो था, पर ख़याल से उतर गया। उस्तानी जी आप फिर समझा दीजिए। उस्तानी जी दिन रात के 24 घंटे और घंटे का 60वां हिस्सा मिनट। हुस्न आ रहा हाँ तो गोला 1 मिनट में 1.5 कोस जाता है। फिर सोच कर 1 मिनट में 1.5 कोस। उस्तानी जी अगर ज़मीन से तोप छोड़ी जाए तो 19 बरस में गोला आफ्ताब पर पहुँचे। हुस्न आ रहा अल्लाह की पनाह, क्या ठिकाना है। हुस्न आ रहा और चाँद ज़मीन से कितना बड़ा है। उस्तानी जी चाँद बड़ा नहीं छोटा है। हुस्न आ रहा कुछ पास तो होगा। उस्तानी जी हाँ 1,20,000 कोस दूर है। हुस्न आ रहा अच्छी उस्तानी जी, ये नूर के इतने बड़े बड़े गोले अल्लाह मियाँ ने इसी वास्ते बनाए होंगे कि ज़मीन पर इनकी रोशनी पहुँचे। उस्तानी जी आफताब तो अपनी ज़ात से रोशन है, मगर चाँद का ये हाल नहीं, वो हमारी ज़मीन की तरह बेनूर है। हुस्न आ रहा क्या जिस तरह आँख सितारे के कदो कामत में गलती करती है और उनकी चमक में भी गलती करती है। उस्तानी जी चमकदार तो सब सितारे हैं, लेकिन जो सितारे अपनी ज़ाती चमक नहीं रखते, आफ्ताब की शुआ जिस ज़मीन पर पड़ती है और ज़मीन चमक उठती है, इसी तरह वो सितारे भी आफ्ताब की धूप पड़ने से हमको चमकदार नज़र आते हैं। हुस्न आ रहा आपकी बातों से तो ऐसा मालूम होता है कि बाज़ सितारे बेनूर हैं जैसे चाँद, बाज़ मिसल आफ्ताब अपनी ज़ात से रोशन। यहीं पर मैं अपनी आज की केस ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये माशाल्लाह से काफ़ी तवील हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो इंशाल्लाह ताला केस नंबर 31 के साथ मैं दोबारा से हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसके बाद इंशाल्लाह ताला तौबतुन नसूह लाऊँगी। अभी तो यही नावल काफ़ी तवील है, अभी कुछ अर्सा ये चलता रहेगा।